دوسری خصوصیت اس عشرے کی دوسری خصوصیت ہے. پہلی خصوصیت یہ تھا تکبیر. دوسری اس مہینے کے روزے. اگر تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص عشرہ ذی الحجہ کا اس مہینے کا 9 روزہ رکھتا ہے، پہلی تاریخ سے لے کر 9ویں تاریخ تک، تو اس مہینے کا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. اور اس عشرے میں ایک رات گزارنا شب قدر میں رات گزارنے کے برابر ہے. اتنی فضیلت ہے. اور اس کی فضیلت حدیث سے بھی ہے، قرآن سے بھی ہے. جیسا کہ خطبہ میں پڑھا گیا والفجر وليال عشر والشفع والوتر. اللہ تعالیٰ خود قسم کھا رہے ہیں. قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی، جفت اور طاق راتوں کی. تو اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ 10 سے یہ عشرہ ذی الحجہ مراد ہے. عشرہ ذی الحجہ اس سے مراد ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ قرآن بھی اس کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اور بہت ساری فضیلتیں ہیں. اسی میں عرفہ بھی ہے. عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس وقت اس دن میں حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں. اگر یہ رکن ادا نہ کیا جائے تو حج مکمل نہیں ہوگا. عرفات کے میدان میں ٹھہرنا حاجیوں کے لیے لازم ہے. اگر یہ چیز چھوٹ گئی تو حج مکمل نہیں ہوگا. اس اعتبار سے بھی عرفہ یہ بابرکت دن اسی میں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عرفہ کے روزے، عرفہ کے روزے کے اوپر تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے. یہ تمام ائمہ کا اتفاق ہے. اور بخاری شریف کی بھی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ عرفہ کا ایک روزہ 2 سال کے، 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے کفارہ بن جائے. 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے لیے کفارہ بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے یہ امید ہے، اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ یہ ایک روزہ 2 سال کے برابر ہے. اب اتنی فضیلت، اتنی بڑی فضیلت، لیکن حاجیوں کے لیے بہتر یہی ہے، ان کے لیے منع ہے کہ حاجی عرفہ کا روزہ نہ رکھے. حاجی عرفہ کا روزہ نہ رکھے اس لیے کہ اگر وہ روزہ رکھیں گے تو ان کے جو ارکان ہیں اس میں خلل واقع ہوگا، ان کے اعمال میں کوتاہی ہوگی. اس لیے حاجیوں کے لیے یہی ہے کہ وہ عرفہ کا روزہ نہ رکھے. لیکن عام انسانوں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ عرفہ کا روزہ رکھے. یہ رکھنا واجب نہیں ہے لیکن بہت فضیلت ہے. ایک روزہ 2 سال کے برابر ہو جائے، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے.
اور اس میں حکمت بھی بیان کیا گیا. بعض علماء نے بلکہ اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، بہت سارے لوگوں کا سوال بھی ہوتا ہے اور ہمارے ذہنوں میں کھٹکتا بھی ہے کہ جب عشرہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا، اب ہم اپنے بال کو، ناخن کو کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ بال کا، ناخن کا تراشنا صحیح ہے یا نہیں؟ تو اس بات کو یاد رکھیں، اگر کسی شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو ایسا شخص اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے. اور یہ حکم بھی استحبابی ہے، مستحب ہے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. اگر کوئی شخص کاٹ بھی لیتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ مستحب ہے لیکن نہیں کاٹنا چاہیے. علماء نے اس کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ شخص اپنے بدن کا کوئی عضو نہ کاٹ کر جدا کرے، بلکہ یہ قربانی کرنے والے کی طرف سے فدیہ ہے، بدلہ ہے. قربانی کرنے کے وقت ہر جزء اس کا غائب نہ ہو بلکہ حاضر ہو، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت، جو برکت نازل ہونے والی ہے، سب جزء کے اوپر برکت نازل ہوتی ہے. اگر ہم کاٹ لیں گے یہ جزء ہم سے غائب ہو جائے گا، جدا ہو جائے گا. جو اللہ کا ہم پہ رحمت نازل ہونے والا ہے، جو اللہ کی طرف سے ہمیں فضیلت، ثواب ملنے والا ہے، وہ جزء ہم سے غائب رہے گا. اور دوسری حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ ہم بھی ناخن کو، بال کو نہ کاٹے تاکہ حاجیوں سے مشابہت ہو جائے. جیسے حاجی احرام کی حالت میں نہ بال کاٹ سکتے ہیں، نہ اپنے ناخن کو کاٹ سکتے ہیں، نہ اپنے سر کے جوں کو مار سکتے ہیں، نہ سلا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں، تو ہم بھی کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ مشابہت اختیار کریں تاکہ حاجیوں کے ساتھ ہماری مشابہت ہو جائے، ان کے جیسا ہمارا بھی کچھ اعمال ہو جائے. اس لیے علماء نے یہ بھی حکمت بیان فرمائی ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں، اگر یہ بال اور ناخن میں بغل کے بال بھی داخل ہیں، مونچھ بھی داخل ہے، مونچھ بھی کاٹنا، یہ بھی نہیں کاٹا جائے، اور بغل کے بال بھی زیر ناف بھی نہ صاف کیا جائے. ہاں اگر کسی شخص نے صاف نہیں کیا ہے، 40 دن کا وقفہ گزر گیا، 40 دن سے زیادہ ہو گیا، اب ایسے شخص کے لیے زیر ناف کو صاف کرنا ضروری ہے. اب اگر صاف نہیں کریں گے تو اس کراہیت میں داخل ہوں گے، مکروہ تحریمی ہے. اس لیے اگر کوئی شخص اپنے زیر ناف کو صاف نہیں کیا، اب عشرہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا، اب یہاں کراہیت ہے، حرام میں داخل ہونے کا اندیشہ ہے. اس لیے ایسے شخص کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے زیر ناف کو صاف کر لے. یہ صاف کر لے. اب ایک حرمت سے بچنے کے لیے اس کو صاف کر لے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عقل دیا ہے، سمجھ دیا ہے کہ ہم بھی ہر عمل پر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، نبی کے مطابق زندگی گزارے، تاکہ ہمارے لیے بھی اللہ کے یہاں ہدایت کا
اللہ کے یہاں سہولت کا معاملہ ہو، اللہ تعالی ہمیں بھی جنت نصیب فرمائے، اور خاص طور پر ہمیں اور آپ کو اس عشرہ ذی الحجہ کی جو فضیلتیں ہیں وہ سب فضیلت سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔